السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، فریش پاسپورٹ پہ اگر کسی کنٹری کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہو یورپ کے اندر تو وہ جرمنی ہے۔ کیوں جرمنی ہے، اس ٹاپک پہ آج بات ہوگی۔ دیکھیں دوستوں، اگر یورپ کے اندر آپ سب سے زیادہ اسٹرانگ کنٹری کو کنسیڈر کرتے ہو کسی کو بھی، یا پوری دنیا کے اندر اسٹرانگ کنٹریز کی اگر لسٹ نکالتے ہو تو آپ کو بھائی جرمنی دیکھنے کو ملے گا۔ جرمنی ٹاپ آف دا لسٹ میں سے ایک کنٹری ایسا شامل کیا رہا تھا جس کی اکانومی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، یا پھر لوگ سب سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز جس کنٹری کے اندر جا کے فائنڈ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یا پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان کی خواہش ہوتی ہے، جرمنی ان میں سے ایک ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، یو کے، اس کے بعد آپ نیوزی لینڈ کہہ سکتے ہو، پھر کینیڈا کہہ سکتے ہو۔ کینیڈا کو بھی لوگ ایوریج میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملک دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کنسیڈر ہوتا ہے نا تو وہ جرمنی ہی ہوتا ہے۔ جرمنی اگر ہم پورے یورپ کا جغرافیہ بھی نکال کے دیکھا جائے، اور ویسے بھی اکانومی وائز بھی دیکھا جائے، اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، ہر لحاظ سے اگر ان کی پروڈکٹس بھی دیکھی جائیں، ٹورزم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو جرمنی سے آگے میں نے ابھی تک کوئی کنٹری نہیں دیکھا۔ اگر سیلری ویجز کی بات کی جائے، جاب اپرچونیٹیز کی بات کی جائے، سب سے زیادہ جرمن میں ہی ملتی ہیں آپ کو۔ اسپین میں آپ جاب کرتے ہو یا پھر کسی اور کنٹری میں کرتے ہو، آپ کو سیلری ویجز کم ملتی ہیں، کم ہے۔ جرمنی میں لوگ اسٹڈی ویزا پہ بھی جو آتے ہیں، ان کی بیہائنڈ دا سین جو سٹوری ان کے مائنڈ میں یہی ہوتی ہے کہ بھائی اگر جرمنی سے ایک بار پڑھ لیا ہم نے، یا جرمنی سے ڈگری حاصل کر لی ہے، جرمنی کا ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایکسپیرینس لگ گیا تو ہم دنیا میں کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم کسی اور کنٹری میں جا کے اگر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کہیں اور جاب لینا بھی چاہتے ہیں، تو جرمنی کا نام ہی کافی ہے۔ اگر یورپ میں کسی کنٹری نے پورے یورپ کو پکڑا ہوا، اٹھایا ہوا، یا پھر سپورٹ کیا ہوا ہے، وہ صرف جرمنی ہے۔ اگر یورپ پورا شنگن اگر آج بچا ہوا ہے، صرف جرمنی کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں نا، لائک پولینڈ کہہ لو، یا پھر لیٹویا، یعنی کہ جن کی اکانومی بہت زیادہ ویک ہے، چیک ریپبلک ہو گیا، یا پھر ہنگری ہو گیا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں، ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ ان کو جرمنی سپورٹ کرتا ہے، پیسہ جرمنی دیتا ہے۔ اگر آج جرمنی شنگن سے نکل جائے تو شنگن پورا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یورپی یونین ختم ہو جائے گی۔ پورے یورپ کو جو سپورٹ کرنے والا کنٹری ہے نا، وہ جرمنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کر سکتے ہو تھوڑا فرانس ہے، پھر آپ تھوڑا بہت نیدرلینڈس وغیرہ کا نام لے سکتے ہو۔ اگر آپ سوئٹزرلینڈ یا پھر اسکینڈینیوین کنٹریز میں ناروے وغیرہ کے دیکھتے ہو، وہ تو یورپی یونین میں بھی نہیں ہے، شنگن میں ضرور ہے، یورپی یونین میں بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی کرنسی چلتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے یورپی یونین میں، ہماری اپنی اکانومی اسٹرانگ ہے۔ تو جرمن اگر آپ دیکھتے ہو ہر لحاظ سے، ٹورزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہو، موسٹلی لوگ کیا ہے، فرینکفرٹ جاتے ہیں۔ برلن کا موسٹلی لوگ برلن نہیں آتے، حالانکہ برلن کیپٹل ہے جرمنی کا۔ اس کے علاوہ میونخ بھی دیکھنے والا، لوگ ڈوزلڈورف، میں ڈوزلڈورف بھی گیا ہوں، کولن بھی گیا ہوں، بڑا خوبصورت وہ بھی سٹیز ہیں۔ اب میں بات کر لیتا ہوں کہ جرمنی ویزا کے ڈاکومنٹس اور ویزا کیوں ہی زیادہ دیتا ہے۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ بات کیا، ایک لوجک ہوتی ہے، جتنا بڑا کنٹری ہوگا اتنے زیادہ وہ ویزا ایشو کرے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ویزا ایشو کرنے والا جو کنٹری وہ امریکہ رہا، کیونکہ سب سے بڑا کنٹری ہے، بڑا ویزا دیا اس نے، ہر بندے کو ویزا دے دیا جو تھوڑا بہت بولنے والا تھا۔ کینیڈا نے بہت زیادہ ویزا ایشو کیا، آسٹریلیا نے کیے، نیوزی لینڈ نے کیے، یو کے کرتا ہے، کیونکہ کنٹریز بڑے ہیں، ان کی اکانومی اسٹرانگ ہے، یہ رقبے کے حوالے سے بھی کافی بڑے ہیں، اور اکانومی وائز بھی۔ تو اسی طرح یورپ کی اگر بات کی جائے تو جرمنی جیسے بڑا کنٹری ہے، یہ اسی حوالے سے ویزا بھی زیادہ ایشو کرتا ہے، ویزا زیادہ گرانٹ کرتا ہے۔ اگر میں بات کروں فرانس کی، فرانس بھی بڑا کنٹری ہے، فرانس بھی زیادہ ویزا ایشو کرتا ہے۔ اگر آپ نے اکثر اپنے گرد و نواح میں اپنے ارد گرد جو لوگوں کو ویزا لگے دیکھے ہوں گے نا، 3 کنٹریز سے ویزا لگے دیکھے ہوں گے، جرمنی سے ویزا لگے دیکھے ہوں گے، فرانس سے ویزا لگے دیکھے ہوں گے، اور نیدرلینڈ سے ویزا لگے دیکھے ہوں گے۔ بات وہی کہ جتنا بڑا کنٹری اتنا ویزا ایشو کرے گا، گرانٹ کرے گا زیادہ۔ اب ڈاکومنٹس کون سے چاہیے؟ اگر پروفائل ویک ہے، کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، جس طرح کا بھی آپ کا پروفیشن ہے، کیا کرنا چاہیے، کہاں پہ ویزا اپلائی کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی تک نا
جتنی دیر مجھے اس کنسلٹنسی فیلڈ میں ٹریولنگ فیلڈ میں ہو گئی ہے میں نے ابھی تک سب سے زیادہ ویزا ایشوئنگ کنٹری جو دیکھا فریش پاسپورٹ پہ جن کی پروفائل بھی ویک تھی جرمنی دیکھا. نیدرلینڈس بھی ہے, نیدرلینڈس نے بھی بہت ویزا ایشو کیے ہیں, لیکن نیدرلینڈس میں اور جرمنی کی ویزا ایشو میں تھوڑا سا فرق ہے. جو جرمن ہے وہ ملٹیپل دے دیتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں اور بڑا ویزا دے دیتا ہے. فرسٹ اٹیمپٹ میں 30 days کا دے دے گا, پھر 90 days کا دے دے گا, پھر 1 year 2 years 3 years 5 years تک کا بھی ویزا دیتا ہے. نیدرلینڈس کا میں نے ابھی تک 5 years کا ویزا لگے کسی کا دیکھا نہیں, لیکن سنا میں نے ضرور ہے کہ بھائی 5 years تک کے ویزا ہوتے ہیں, لیکن لگا ابھی میں نے تک دیکھا نہیں. جرمن کے میں نے خود دیکھے ہیں ویزا. تو جرمن اس کا رزلٹ بھی جلدی آتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر شینگن کنٹریز. آپ کی اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے, سبمیشن کروانی ہے, سبمیشن کے بعد تقریباً 12 سے 15 دن میں آپ کا رزلٹ آ جائے گا, جو کہ ادر کنٹریز میں 2 مہینے بھی لے جاتا. اور جرمن ویزا آپ کے پاس ہو, آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا ویزا جو آپ سمجھتے ہو وہ لے سکتے ہو. میں اس ٹائم کیتھیڈرل برلن کیتھیڈرل کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, آپ بھی آ سکتے ہو. ڈاکومنٹس 3 سے 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ, پاسپورٹ پکچر, NOC, ہوٹل بکنگ, فلائٹ ریزرویشن, ٹریول انشورنس, ویزا اپلیکیشن فارم, ریکویسٹ لیٹر, ڈے بائی ڈے پلان, NOC, 2 وائٹ بیک گراؤنڈ, شینن سائز پکچر اور ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر. یہ چیزیں ہوں جیسے میں خود جرمنی میں دوستوں کھڑا ہوا ہوں, آپ بھی آ سکتے ہیں. گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نئے ٹاپک پہ. خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.